بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الرشیدہ اول کا دوسرا سبق الزہرۃ۔ زہرتن کے معنی کلی بھی آتے ہیں اور پھول بھی آتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ازہار۔ بعث یبعث کے معنی آتے ہیں پیغام بھیجنا، قاصد بھیجنا۔ اعجب یعجب اعجاب کے معنی آتے ہیں حیرت میں ڈالنا، خوش کرنا، راضی کرنا۔ اور جب اس کا مفعول بھی ذکر ہو جائے اعجبہ، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پسند آنا۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے۔ حمراء احمر کی مؤنث ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سرخ۔ نظرہ ینظرو کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، نظرہ اس نے دیکھا۔ المیعاد یہ اصل میں میوعاد تھا، اس کے اندر قاعدہ یہ جاری ہوا ہے کہ واو کو یا کر دیا گیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ میوعاد تھا، قاعدہ جاری کرنے کے بعد میعاد ہو گیا۔ علی لہو اخ مسافر، علی کا ایک بھائی سفر پر جا رہا تھا۔ علی کا ایک بھائی سفر پر جا رہا تھا۔ بعث لہو شجرتن شجرۃ ورد ناشفتن، مضاف کی صفت ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، ناشفتن شجرۃ مضاف کی صفت ہے، تو علی نے اس کے لیے بھیجا گلاب کا ایک سوکھا ہوا درخت۔ نشفہ ینشفو کے معنی آتے ہیں خشک ہونا، ناشفہ اس میں فاعل ہے، گلاب کا ایک خشک درخت۔ فاخذ علی یسقیہا، تو علی اس کو سیراب کرنے لگا، کل یوم ہر دن۔ اخذ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، علی جو ہے اخذ کا اسم ہو جائے گا اور یسقیہا کل یوم اخذ فعل مقارب کی خبر ہو جائے گا۔ حتی اخضر قشرھا، یہاں تک کہ اس کا چھلکا سبز ہو گیا۔ اخضرا اصل میں اخضررا تھا، دو حرف ایک جنس کے اور ایک مخرج کے جمع ہو گئے، لہٰذا دوسرے والے کو ساکن کرنے کے بعد پہلے والے کا دوسرے والے میں ادغام کر دیا۔ سقا یسقی کے معنی آتے ہیں سیراب کرنا۔ فاخذ علی، تو علی اس کو سیراب کرنے لگا ہر دن، حتی اخضر، یہاں تک کہ سبز ہو گیا، قشرھا اس کا چھلکا۔ ونبت فیہا، اور اس میں اگ آیا، ورق صغیر اخضر، ایک سبز چھوٹا پتا۔ ففرح علی کثیر بحیاتہا، تو علی بہت زیادہ خوش ہوا اس کی زندگی سے، اس کے تر و تازہ ہونے سے۔ ووضعها، وضع یضع کے معنی آتے ہیں رکھنا، ووضعها، اور اس نے اس درخت کو دھوپ میں رکھ دیا۔ وبعد ذلک، اور اس کے بعد طلعت فیہا وردۃ حمراء، اس کے اندر ایک سرخ گلاب نکل آیا۔ طلع یطلع کے معنی آتے ہیں طلوع ہونا، نکلنا۔ ورقها البرانی، برنی کی جمع ہے یہ برانی، اور ورق جو ہے اس میں جنس ہے۔ برانی کے معنی آتے ہیں گول، یا یوں کہیے کہ اس کے جو گول پتے تھے، ورقها البرانی، اس کے گول پتے اخضر سبز ہو گئے۔ وبعد یوم، اور ایک دن کے بعد تفتحت الوردۃ، گلاب کھل گیا۔ تفتح مانے کھلنا۔
وطلع جنبہا اور اس کے پہلو میں نکل آیا وردن ایک گلاب غیرہا اس کے علاوہ صغیر چھوٹا. یہ صغیر وردن کی صفت ثانی ہے اور غیرہا صفت اول ہے، اور اس کے پہلو میں اس کے علاوہ ایک چھوٹا گلاب نکل آیا. فاخذها علی تو علی نے اس درخت کو لیا لینظرہا تاکہ اس کو دیکھے ابوہ اس کا باپ. فاعجبتہ تو ان کو وہ درخت پسند آیا. وقال اور انہوں نے کہا یا علی اے علی ہذہ الشجرۃ لا بد ان تکبرا یہ درخت ضروری ہے اس کا بڑا ہونا، یعنی اس درخت کا بڑھنا ضروری ہے. وَيَطْلُعَ فِيهَا وَرْدٌ كَثِيرٌ یطلعا کا عطف تکبرہ پر ہے، اور اس میں بہت سے گلابوں کا نکلنا ضروری ہے. اس درخت کا بڑھنا ضروری ہے اور اس میں بہت سے گلابوں کا نکلنا ضروری ہے. کب ضروری ہوگا یہ؟ ایسا ممکن کب ہوگا؟ اذا سقیتہا جب تم اس کو سیراب کرو گے، کل یوم ہر دن، فی المیعاد وقت مقررہ پر. میعاد وقت مقررہ، اس کی جمع آتی ہے مواعید. اذا سقیتہا جب تم اس درخت کو سیراب کرو گے، کل یوم ہر دن، فی المیعاد وقت مقررہ پر. اس کی جزا محذوف ہے کیونکہ شرط کی جزا جب مقدم ہو جائے تو پھر اس جزا کو حذف کر دیتے ہیں. لہٰذا ہذہ الشجرۃ لا بد ان تکبر ویطلع فیہا ورد کثیر، یہی جزا یہاں پر محذوف ہے. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جب تم درخت کو ہر دن سیراب کرو گے وقت مقررہ پر تو یہ درخت بڑھے گا بھی اور اس میں کثرت کے ساتھ گلاب بھی نکل آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. القراءۃ الرشیدہ کا تیسرا سبق کلبی. کلبی میرا کتا. ارجل رجل کی جمع ہے، جمع قلت. اس کے معنی آتے ہیں پیر. جاء یجیء کے معنی آتے ہیں آنا. رآ یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. ورائی میرے پیچھے. کوب کی جمع آتی ہے اکواب، اس کے معنی ہوتے ہیں پیالہ. دائمن یہ ظرف زمان ہوتا ہے اور مفعول فی بنتا ہے ترکیب میں، اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ. تعود یتعود کے معنی ہوتے ہیں عادت بنانا، عادی ہونا. وضع یضع کے معنی رکھنا. ذیل اس کی جمع آتی ہے ازیال، اس کے معنی آتے ہیں دم. اعداؤن عدوون کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دشمن. فمن اس کی جمع آتی ہے افواہن، اس کے معنی ہوتے ہیں منہ. خبزن کی جمع آتی ہے اخباز، معنی ہوتے ہیں روٹی. حل رأیت کلبی کیا آپ نے میرا کتا دیکھا ہے؟ ہوا لطیف و جمیل. لطیف کے معنی ہوتے ہیں نرم و نازک ہونا. لطف یلطف باب کرما یکرمو سے نرم و نازک ہونا، اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ہوا لطیف وہ نرم و نازک ہے، وہ جمیل اور خوبصورت ہے. ولونہ ابیض اور اس کا رنگ سفید ہے. وشعرہ طویل اور اس کے بال لمبے ہیں. وارجلہ طویلہ اور اس کے پیر لمبے ہیں. ورأسہ کبیر اور اس کا سر بڑا ہے. وہو یمشی مشا یمشی کے معنی آتے ہیں چلنا، پیدل چلنا. وہو یمشی ورائی دائمن وہ ہمیشہ میرے پیچھے چلتا ہے. وعندما اقعد یلعب معی اور جس وقت میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتا ہے. وَإِذَا جَاعَ یجوع کے معنی ہوتے ہیں بھوکا ہونا، بھوک لگنا. جاع اصل میں جواع تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا. وَإِذَا جَاعَ جب اسے بھوک لگتی ہے. وضع یدہ
تو وہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتا ہے علی رجلی میرے پیروں پر، وفتح اور کھولتا ہے فمہ الکبیر اپنا بڑا منہ، فاجیو تو میں لے کر کے آتا ہوں لہو اس کے لیے بلقمۃ خبز روٹی کا ایک نوالا، وکوب لبن اور دودھ کا ایک پیالہ۔ جاء یجیو کا صلہ جب با کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، فاجیو تو میں لاتا ہوں لہو اس کے لیے بلقمۃ خبز روٹی کا ایک لقمہ، ایک نوالا، ایک ٹکڑا اور دودھ کا ایک پیالہ۔ فیہز حز یحز کے معنی آتے ہیں ہلانا، فیہز ذیلہ تو وہ اپنی دم کو ہلاتا ہے، ویأکل اور کھاتا ہے۔ یأکلو کے اندر محموس کا قاعدہ نمبر 1 جاری کر سکتے ہیں آپ، یعنی حمزہ منفردہ اگر ساکن ہو تو وہ اپنے ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل بھی سکتا ہے، اور حمزے کو آپ برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ قاعدہ جوازی ہے۔ آپ یأکلو جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاکلو الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فیہز ذیلہ تو وہ اپنی دم کو ہلاتا ہے، ویأکل اور کھاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى اور جب وہ دیکھتا ہے اکلن غیرہ اپنے علاوہ کے کھانے کو، لا یقربہ تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے، لِأَنَّهُ تَعَوَّدَ اس لیے کہ وہ عادی ہے، ان اس بات کا، لا یأکل کہ وہ نہیں کھاتا ہے الا من یدی مگر میرے ہی ہاتھ سے، یعنی اس کی یہ عادت ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا ہے تو میرے ہی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ وَهُوَ صَاحِبُ قِطَّتِنَا الْكَبِيرَةِ اور وہ ہماری بڑی بلی کا ساتھی ہے۔ يَلْعَبُ مَعَهَا کتا بلی کے ساتھ کھیلتا ہے، وَتَلْعَبُ اور بلی کتے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ مع ان الکلاب والقطط کلاب کلبن کی جمع ہے اور قطط قطتن کی جمع ہے، باوجود کہ کتے اور بلیاں اعداؤن ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ وَهُوَ يُرَافِقُ أَبِي اور وہ میرے باپ کے ساتھ رہتا ہے، اذا خرج للصید جب وہ شکار پر جاتے ہیں، یعنی جب وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کتا میرے والد کے ساتھ رہتا ہے، لِأَنَّهُ کلب صید اس لیے کہ وہ شکاری کتا ہے، اس لیے کہ وہ شکاری کتا ہے۔